اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں ہی انسان کے جو آنے والے زندگی کے معاملات ہیں انہیں لکھ دیا جاتا ہے، لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ روزی کا جس کو جتنی روزی ملنی ہے وہ بھی اسی رات کو جو ہے لکھ دیا جاتا ہے، کس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کا بھی اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کس نے اس دنیا کے اندر آنا ہے اس کا بھی اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس سے کتنا مال واپس لینا ہے، کس کو اولاد کی نعمت عطا کرنی ہے، یہ سارے معاملات اس رجسٹر کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، لوہے محفوظ کے اندر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں میں اس لیے شعبان کے سارے روزے رکھتا ہوں، پورے مہینے کے روزے رکھتا ہوں، کہ جب میرا وقت وصال لکھا جا رہا ہو، جب میرا وقت وصال لکھا جا رہا ہو، میری موت کا وقت لکھا جا رہا ہو، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا رب مجھے اس انداز میں لکھ رہا ہو کہ میرا محبوب روزے کی حالت میں ہے۔ اسی لیے ان دنوں کی قدر جانیے، ان دنوں کی پہچان کیجئے کہ اللہ نے یہ دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے ہیں، ہماری بخشش کا بہانہ بنائے ہیں۔ اگر ان دنوں میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے، تو لہذا یاد رکھیے گا یہ راتیں بار بار نہیں ملتے، یہ دن بار بار نہیں ملتے، یہ جمعے کی محبوب گھڑیاں بار بار، مبارک گھڑیاں بار بار نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرے اور توبہ نصوح کرے۔ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے بعد انسان دوبارہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، اور اس گناہ کے اندر